السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا آپ کی خدمت میں حاضر 89 ایچ ڈی نیوز کی نشریات میں. اور آج کا جو پروگرام ہے 89 ایچ ڈی نیوز کے لیے، وہ ہمارے ساتھ اس میں مہمان ہیں پروفیسر فائزہ رانا صاحبہ، جو کہ پی پی ایل اے پنجاب کی مرکزی صدر ہیں. اور ان سے ہم نے بہت سارے سوالات کرنے ہیں، بہت سارے ایشوز پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن خصوصی طور پر ہم نے جو ان سے بات کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تو جو سرکاری کالجز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. اس ضمن میں تھوڑی سی بات کریں گے. ٹیویشن مافیا پہ بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو نظام تعلیم کے ثمرات ہیں، کیا ہماری جو قوم ہے وہ پوری طرح ان سے مستفید ہو رہی ہے، اور ہمارا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اور ہمارا استاد جو ہے وہ کیا اپنا کام ٹھیک سے کر رہا ہے. ان چیزوں پہ ہم پروفیسر رانا صاحبہ سے بات کریں گے. ناظرین، تو آئیے ہم آج کے مہمان سے گپ شپ کرتے ہیں. بہت شکریہ پہلے تو پروفیسر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اچھا، تو مجھے یہ کہیے گا، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ سے آپ ان دنوں پریزیڈنٹ ہیں، مرکزی صدر ہیں پنجاب پی پی ایل اے کی، میں پی ایل اے کہہ گیا. تو مجھے یہ کہیے گا کہ کیا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کے نزدیک ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کا جو قوموں کو تعمیر کرنے میں کردار ہوتا ہے، وہ آپ اس کردار سے مطمئن ہیں؟ کیا ہمارے قومی مسائل جو ہیں وہ ہمارا نظام تعلیم ایڈریس کر رہا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا اس وقت کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے ہماری اسپیشلی ہماری یوتھ کے ساتھ. جی. اور ہم یہ فینومینا پوری دنیا میں اب دیکھ بھی رہے ہیں. جی. کہ یوتھ نے بنگلہ دیش میں کیا کیا ہے، نیپال میں کیا کیا ہے، اور دوسرے ممالک میں کیا کیا ہے. بے شک. تو کیا یہ سب ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارا دیکھیں. جب آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ کی 60% یوتھ ہے، اور آپ کے کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز میں آپ اس ساری یوتھ کو ڈی پولیٹیسائز کرتے ہیں، آپ ان کو یونین کا حق نہیں دیتے، وہ یونین نہیں بنا سکتے. وہ ان کی جو آپس کی پالیٹکس ہے وہ اس کو لرن نہیں کر سکتے. آپ نرسری ہی نہیں بنا رہے، آپ پنیری ہی نہیں بنا رہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جب وہ آگے جاتے ہیں اور جب وہ ان کی جو سمجھ ڈیولپ ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ہوگی، چونکہ ان کی وہ بنیادی ٹریننگ جو یونین سازی سے ہوا کرتی تھی وہ ہو ہی نہیں رہی ہے. تو ان کی ذہن سازی ایک اس حساب سے ہو رہی ہے ایسی سوسائٹی میں جس میں جبر ہے، گھٹن ہے، پیٹریارکی ہے، جس میں پاور ہے، صرف پاور کی زبان بولی جاتی ہے، جو صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے. اور ایسے حالات میں جب وہ دیکھتے ہیں، اور اوپر سے پھر بے روزگاری ہے، تو ان کو روزگار بھی نہیں مل رہا، اور ان کو جو ہمیں سوسائٹی میں جو ہمیں پڑھنا چاہیے، جو پڑھانا چاہیے، وہ اس کی کلچرل روٹیڈنس بھی موجود نہیں ہے. اور جو ہماری اب دیکھیں جو انڈیا کی یونیورسٹیز تھیں اس زمانے میں، نہرو نے جو یونیورسٹیز بنائیں، جو اس کی جو نیٹ کی، اور جو یہ جو ہمارا ٹی آئی ہے، آئی ٹی آئی، جو سارے ان کی بنتی ہیں، ساری یونیورسٹیز انہوں نے بنائی ہیں، تو نہرو نے یہ بنائی تھیں. اور آج اس میں سے پڑھ کے جو لوگ ہیں وہ کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ سلیکن ویلی میں پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہ جو سندر پچائے ہے وہ کہاں پہ ہے، اور سارے کے سارے گوگل ہے یا جو بڑے ادارے ہیں یہ لوگ چلا رہے ہیں. وہ انڈینز وہاں پہ موجود ہیں. ہم نے کوئی ایسے ادارے بنائے ہی نہیں ہیں. ہماری توجہ ان اداروں کو بنانے کی طرف رہی نہیں ہے. ہماری توجہ تو صرف بربادی کی طرف رہی ہے. جہاں پہ کسی نے سر نکالا ہم نے اس کا سر کچل دیا. جس میں کوئی ہمارے یہاں تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہیں وہ نہیں پنپ پائے. جس نے جس شعبے میں، جس آرٹ میں، سائنس میں ہم نے انہیں کسی کو پنپنے نہیں دیا. ڈاکٹر قدیر خان بھی جاتے جاتے ہم سے ناراض ہی تھے. جی. اور ہم نے جو سائنٹیفک ٹیمپر بنانا تھا، ٹیمپرامنٹ بنانا تھا، جو سائنسی طرز فکر دینا تھا، ہم وہ نہیں دے پائے. اس کے علاوہ ہم نے جو انوائرمنٹ دینی تھی ایک بچے کو کہ جس میں وہ پڑھ کے اور بڑھ کے وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈے جو سوسائٹی جن کو کنفرنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو جی
اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس تناظر میں جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، نہرو کا آپ نے ذکر کیا، اس ہم اگر دور کو دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ بھی بہت بہتر حالات دیکھے. تعلیم کے میدان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ وسائل اس وقت اتنے زیادہ نہیں تھے، نہ اساتذہ کی اتنی بڑی سیلریز تھی. لیکن اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس دور میں اساتذہ کو بڑی اچھی مراحت دی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جس گھٹن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو، اس گھٹن سے نکالنے میں اساتذہ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا. وہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی شکار تلاش کرتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھنے والے بچوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری ٹیوشن اکیڈمی میں آئیں، آپ وہاں پہ آئیں، تو وہ بھی پیسے کے پیچھے لگ کے بدقسمتی سے. دیکھیں جو انوائرمنٹ آپ کا اس سوسائٹی میں موجود ہے، جو تو اساتذہ بھی اسی کا حصہ ہے، اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، جس میں رشوت خوری کا بازار گرم ہے، جس میں آپ کو پولیس کا محکمہ دیکھ لیں یا ڈاکٹرز کو دیکھ لیں یا جو مرضی محکمہ دیکھ لیں، وہاں پہ یا اپروچ چلتی ہے یا وہاں پہ آپ کو کوئی اس طرح سے کوئی پرسنل ایکسیس ہو تو پھر وہ چلتی ہے. تو جو آپ سیلریز کہہ رہی ہیں وہ ایسا نہیں ہے. آج جو سیلری ہے ٹیچر کی، اس میں گھر نہیں چلتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچن کا خرچ کتنا ہے، پیٹرول کتنا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایکسیس میں نہیں ہے. تو میں نہیں مانتی کہ اگر کسی فیملی کے 2 بچے ہیں اور وہ اس کا گھر بھی کرائے کا ہے تو وہ کس طرح سے مینیج کرتا ہے، موجودہ سیلری میں وہ کیسے چلتا ہے. اسی لیے جو اکیڈمیز کا ہے یا جو اس کی وجہ، پر اس کی وجہ صرف پھر اگین جو اساتذہ ہی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اس لیے بھی ہے اس کی جو کہ آپ کا جو نصاب ہے اور آپ کا نظام تعلیم ہی ٹھیک نہیں ہے. چونکہ آپ کا نظام روٹ میمورائزیشن پہ ہے، رٹے پہ بیس کرتا ہے. رٹے پہ بیس کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے سارے کالجز جو ہیں وہ چلتے ہیں. اس میں کوئی کریٹیوٹی تو ہے نہیں، نہ کوئی کریٹیوٹی ہے اور نہ کوئی کنسیپچول لرننگ ہے اور نہ ہی سوال اٹھانے دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسا سکھانا ہی نہیں ہے جس میں کوئی سوال اٹھایا جائے، حکومت کو سوال اٹھایا جائے، سسٹم کو سوال اٹھایا جائے، سسٹم کو بدلنے کی بات کی جائے. تو وہ بھی پھر پتلی گلی سے وہ اپنا کام کرتے ہیں کہ وہ ہاں البتہ جو اساتذہ تھے جن سے ہم نے پڑھا تھا وہ سارے جبر، مجبوری، گھٹن، دکھ، تکلیف برداشت کرتے تھے. آج کا جو شاید استاد ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے ریچو میں، لیکن وہ شاید یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں. پر یہ پوری سوسائٹی کا مزاج ہے، پورے معاشرے کا مزاج ہے جس میں یہ سب ہو رہا ہے، بھی اسی دور میں شریک اس کا حصہ ہے. جی اچھا یہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے رٹا کی بات کی تو ایک ظاہر ایک طریقہ کار ہے بچوں کو پڑھانے کا. ماضی میں میرے علم میں آیا کہ 70 کی دہائی میں ہم نے یہاں پہ ایک دفعہ سیمیسٹر سسٹم جو ہے اس کو آزمایا تھا، پھر وہ ناکام ہوا، جس کے بعد دوبارہ اینول سسٹم کی طرف ہم آئے. پھر پچھلے 8-10 سال پہلے ہم نے دوبارہ یہاں پہ جو یہ سیمیسٹر سسٹم ہے اس کو متعارف کروایا. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے نئی نسل کا کہ بچے نمبرز تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن وہ سکل پیدا ان میں نہیں ہوتی کہ ہم کسی بچے کو جو سیمیسٹر سسٹم کے تحت پڑھنے والا بچہ ہے اس کو کہیں کہ اب 3 صفحات مشتمل ایک مضمون لکھ دیں محمد علی جناح پہ، تو وہ نہیں لکھ پائے گا. جبکہ وہ آپشنل سوالات ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد وہ کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کرے گا اور نمبر وہ لے لے گا. تو اس حوالے سے یہ جو 2 طریقہ کار ہیں بچوں کو پڑھانے کے، ان میں سے آپ کس کے زیادہ قریب ہیں، کس کو آپ بہتر سمجھتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو تعلیم کو یہ جو بینکنگ سسٹم ہے تعلیم کا وہ، اور یہ جو طرز فکر ہے تعلیم کے بارے میں، بنیادی طور پہ یہی غلط ہے. یہ صرف کریئر اورینٹڈ ہے اور اس کو تعلیم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تعلیم نے آپ کو سیوک سینس دینی ہوتی ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز دینی ہوتی ہے، آپ کو کرٹیکل تھنکنگ دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسکل بھی دینی ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی اسکل بھی نہیں ہے اور جو ہم وہ تعلیم ان کو دے ہی نہیں پاتے. ہمارا نہ ہماری اسلامیات ایسی ہے، نہ ہمارا مطالعہ پاکستان ایسی ہے، نہ ہمارے سبجیکٹس جو ہیں جو کنسیپچول لرننگ ان کو دیں. تو
چاہے یہ سیمسٹر سسٹم ہو چاہے یہ اینیول سسٹم ہو، ہم دونوں میں ہی یہ کر نہیں پا رہے ہیں کہ ہم بچوں کو جو ریکوائرڈ ہے ہم ان کو وہ دیں جن سے ان کا ذہن کھلے، ان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی ہو، ان کو فریڈم ہو، ان کو وہ ایک آزادی سے سوچ سکیں اور وہ لبریٹڈ پرسن بنے اور وہ اس سوسائٹی سے آپریشن کو ختم کر سکیں، اس سوسائٹی کا جو جبر ہے، اس سوسائٹی میں جو مشکلیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو پہچان سکیں۔ اور ہماری یہ جو ہے ہمارا سسٹم اصل میں کلاس سسٹم ہے، طبقاتی تفریق پیدا کرتا ہے۔ جب تک آپ میرے جیسے لوگوں کو بٹھا کے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم ابھی ایک پیکٹا ایک بنی ہے جو یہ کوئی اسیسمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، کریکولم اسیسمنٹ اتھارٹی ہمارے آنریبل منسٹر نے بنائی ہے، تو اس کو میں نے اس کی کتابیں دیکھی ہیں، وہ اتنی ریڈیکولس کتابیں ہیں کہ آپ اصل میں آپ چاہتے ہی نہیں کہ غریب کا بچہ پڑھے، غریب کے بچے کو آپ وہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کالج میں اگر ایک لہجہ سے راجن پور سے بھی بچہ جو ہے وہ بڑی معمولی سے پیسوں کے ساتھ وہاں پہ پڑھ سکتا تھا، آج وہاں پہ وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی کسان کا بچہ اٹھ کے بھی گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا۔ آج یہ سب کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں ساری باتوں کو دیکھنا ہوگا کہ طبقاتی تفریق پیدا کی ہم نے، طبقاتی تفریق، ہمارا سارا ہی جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کلاس سسٹم ہے، پہ مشتمل۔ کبھی ایک ہائی ایلیٹسٹ سکولز ہیں، ایک جو ہیں وہ جو ذرا لو فری سکولز ہیں، اور ایک جو ہیں وہ سرکاری سکولز ہیں، اور آپ پڑھانا آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، اصل میں گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا، مختلف جو ادارے ہیں تعلیم دینے والے، جہاں پہ جو فرق ہے اور جو بہت مہنگی تعلیم ہے، تو میں میڈم آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس منظرنامہ کی نشاندہی کر کے یکساں نظام تعلیم کی بات کرنا چاہتی ہیں کہ سب کو ایک جیسی تعلیم ملے، نصاب بھی ایک جیسا ہو، ادارے بھی ایک جیسے ہوں؟ کیا آپ کی مراد اس سے یہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، جو سنگولیرٹی ہے وہ بالکل ریکوائرڈ نہیں ہے، اور ڈائیورس جو ڈائیورسٹی ہے وہ بہترین چیز ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے۔ جی ہمارے جو دیکھیں ہر لیول پہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ پرائمری لیول پہ ہم نے کس طرح سے تعلیم دینی ہے۔ دیکھیں 5ویں تک ہمیں اپنی مدر ٹنگ میں تعلیم دینی چاہیے، اور اس میں کلچرل روٹیڈنیس پیدا ہوگی، لیکن میں اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کلچرل روٹیڈنیس کے ساتھ آپ سائنسی جو ٹیمپرامنٹ ہے، سائنسی طرز فکر چھوڑ دیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کلچرل روٹیڈنیس کے ساتھ جو چونکہ بچے کو خود سے پتہ ہے، اگر ایک کسان ہے تو وہ بیج بو رہا ہے، یا ایک بچہ جو سائیکل چلا رہا ہے اس کا چین اتر جاتا ہے، تو دونوں وہ انجینئرنگ کا کام کر رہا ہے، اور جو کسان ہے اس کی بھی اپنی وہ سائنس کو سمجھ رہا ہے جو زمین کی سائنس ہے، تو دونوں کو آتا ہے یہ تجربہ۔ وہ پنجابی میں جیسے اگر ہم کوئی بھی مدر لینگویج پشتو ہے یا سندھی ہے یا پنجابی، چونکہ ہم پنجاب میں بیٹھ کے بات کریں تو پنجاب کی بات کریں گے کہ یا سرائے کی ہے، پنجابی ہے، جو بھی ہے، تو اس کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے۔ جو امب کہنا امپورٹنٹ ہے، اگر وہ امب بھی کہہ رہے، آم کہلوانا اس کے منہ سے کیوں ضروری ہے؟ جبرن نہ کہلوائیں، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ وجہ دیں کہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہونے کی جو وجہ ہے، اور وہ اس کی سائنٹیفک ریزن دیں۔ اگر یہ پہیا یہ پٹھے کاٹ رہا ہے تو اس لیور کو سمجھائیں بچے کو بچپن سے ہی، تو اس کے بعد پھر آپ دوسری لینگویجز، ایک بچہ 8 لینگویجز آسانی سے سیکھ سکتا ہے، آپ اس کو آگے لے آئیں اور لینگویجز پہ پھر لے کے آئیں، انگریزی سکھائیں، بہت ضروری ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن آپ کبھی بھی بنیادی طور پہ سائنسی طرز فکر نہ چھوڑیں، جو میں بار بار اس پہ کہوں گی، اور نہ ہی اور اپنے کلچر سے اس کا، جو کہ دیکھیں ایک جو آپ کا مکینک ہے جو گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ انجینئر نہیں ہے؟ یار پانا دیں، وہ کیا اس کا وہ ٹول نہیں ہے؟ وہ تو اس کو کیا انجینئرنگ نہیں آتی ہے؟ تو
کسی بھی مدر لینگویج میں انجینئرنگ پاسبل نہیں ہے یا میڈیکل پاسبل نہیں ہے. پاسبل ہے. تو اسی لیے اب جاپان کی جب ایک زمانہ تھا ان کے گھر میں گھڑیاں بنتی تھیں تو کیا وہ انجینئرنگ نہیں تھی؟ تو یہی ماحول ہمیں یہاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جب ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ بنائیں گے. دیکھیں ویسٹ نے اپنے ہاتھوں سے یہ ٹیلی فون بنایا, پنکھا بنایا, ویل بنایا, تو ان کی جو طرز فکر بدلتی گئی اور وہ انہوں نے یونیورس کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں اور طریقے سے سوچنا شروع کیا. اب انہیں پتہ چلا, اب ہمیں ان کے ساتھ پتہ چلا کہ یونیورس نہیں ہے, یہ ملٹی ورس ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈز ہم میں اس لیے نہیں آئے کہ نہ ہم نے پنکھا بنایا, نہ ہم نے فون بنایا, نہ ہم نے گاڑی بنائی, لیکن ہمارے رویے تو وہی دقیانوسی کنزرویٹو رہے, اور لیکن ہم ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع ہو گئے. اسی لیے ہم پھر میٹا فزکس کے دور میں چلے گئے اور ہم نے اس انرجی کو بھی نہیں سمجھا, اس رب کو بھی نہیں سمجھا کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. اس نے یہ ساری طاقت دی انسان کو, اور وہ انرجی جو ہے وہ اس کو ہم نہیں سمجھ پائے. تو ہماری تعلیم میں یہ ریکوائرڈ ہے کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ہم اس کی سائنٹیفک سائیڈ, اس کی کلچرل سائیڈ, اس کی کانسٹیٹیوشنل ویلیوز, اس کی سیوک سینس اور اس کی کریٹیو سائیڈ جو ہے, یہ ساری سائیڈوں کو ساتھ لے کے پھر ایک نصاب بنائیں. اور اس نصاب کو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کیسے دنیا کا مقابلہ نہیں کرتے. اور ہاں لینگویجز بھی زیادہ سکھائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک آدھ زبان کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہم ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف دیئر مدر لینگویج. آپ مدر لینگویج کو بیس بنا کے تمام زبانیں سکھائیں اور پھر ڈی پولیٹیسائز نہ کریں بچوں کو پالیٹکس کا شعور دیں, سوچنے دیں, انہیں کھلنے دیں, انہیں بات کرنے دیں, انہیں ذہن نظامانی کے آرٹیکل کی طرح ڈیلیٹ نہ کریں اس کا آرٹیکل, سوچنے دیں اس کو. اب دیکھیں اس کا آرٹیکل بھی پولیٹیکل ہوتے ہوئے پولیٹیکل نہیں ہے اور پولیٹیکل بھی ہے. اچھا میڈم, ایک چیز جو آپ جس طرف آپ نے بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا, لیکن ابھی ہم یہ آپ نے لفظ استعمال کیا یار پانا دہیں, تو وہ اس کا ٹول ہے اور یہ انجینئرنگ ہے, سائنس ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پنجابی میں کام کر رہے ہیں لوگ, یا پنجابی بندہ ایک بول رہا ہے, وہ جو استاد گاڑی ٹھیک کر رہا ہے, بجلی کا کام کر رہا ہے, باقی جو کام کر رہا ہے, لوگ بولتا جب وہ پنجابی ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں یہ پنجابی بولنے والے کو بڑی متجسس نظروں سے دیکھتے ہیں, شاید یہ جاہل ہے. تو یہ جو متضاد رویہ ہے سوسائٹی کا, چونکہ استاد ہیں تو میں نے چاہا کہ میں اس حوالے سے بھی آپ سے ایک میسیج لوں, چونکہ آپ کو بہت سارے بچے سنتے ہیں, پھر بذریعہ ٹی وی چینل بہت سارے ہزاروں لوگوں تک, لاکھوں تک ہماری آواز بھی جائے گی. تو یہ پنجابی بولنے والوں کو جو جاہل کہنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دنیا میں جتنی قوموں نے بھی ترقی کی ہے وہ مدر لینگویج کے تھرو کی ہے. ٹھیک ہے, آپ جرمنی لے لیں, جاپان لے لیں, چین کو لے لیں, کوئی بھی ایسی ایک قوم بھی نہیں ہے جس نے اپنی زبان چھوڑ کے ترقی کی. تو سب سے بڑی بات تو یہ یعنی ترقی کے لیے بھی لازمی ہے کہ اپنی زبان میں محنت کریں, اپنی زبان سے محبت کریں. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہمیں انگریزی یہ جو بھی مارکیٹ لینگویج ہے اس کو ضرور سیکھیں. اور یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اگر وہ موبائل فون کو ہم نے پنجابی میں ہی ٹرمینالوجی پنجابی کی دینی ہے, بالکل ضرورت نہیں ہے. موبائل کو موبائل ہی کہیں, مائک کو مائک ہی کہیں, پر اگر کوئی میک کہتا ہے تو اس کو کہیں, چونکہ پنجابی زبان میں یہ سخت ہے کہ وہ کسی بھی ورڈ کو اپنا بنا سکتی ہے, تو اس کو یہ بھی کہنے دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر طرح کی کھل دیں, سوچنے کی بھی کھل دیں, آپ پنپنے دیں نظریوں کو, فلسفوں کو, آپ بیٹھ کے ہونے دیں, ڈائلاگ ہونے دیں, سوال اٹھنے دیں, سوالوں کے جواب لیں, تو آپ دیکھیں یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں پہنچے. تحمل بھی پیدا ہوگا, برداشت. بالکل جب کسی کی بات سنیں گے تو پھر ظاہر برداشت پیدا ہوگا. ہم تو فرقے بازی میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو کسی دوسرے فرقے کی بات نہیں سن سکتے. اچھا, فرقے بازی میں الجھنے سے مجھے یاد آیا کہ سوشل میڈیا پہ ہم ایک طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں, سیاسی بنیادوں پہ, مسلک کی بنیاد پہ. تو یہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ بتایا کہ اب اگر آپ کسی کو برداشت کریں گے تو پھر ظاہر ہے ایک توازن پیدا ہوگا. تو اسی توازن کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ کوئی رہنمائی پر مبنی میسج چھوڑیں ان کے لیے.
یہ بیسیکلی یہی جو آپ نے سارا ہم نے جو کلچر ڈیولپ کیا ہے جی، جو خاموشی کا کلچر ہے، جو عدم برداشت خوف کا کلچر ہم نے، چونکہ جو لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ خاموش ہوتے جا رہے ہیں، ان کو وہ بات نہیں کر سکتے، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کلچر ہمیں لوگوں کو، ہمیں استادوں کو اور آپ کو اور سب کو ہمیں یہ بنانا پڑے گا کہ ہم یہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں اور جو یہ ڈائیورس اوپینینز کو برداشت نہیں کرتے، اس کے لیے ہمیں میں تو ان سے یہی کہوں گی کہ آپ سنیں، آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. اصل میں انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے. مجھے پتہ چلا کہ حکومت وقت جو ہے یہ کچھ گورنمنٹ سیکٹر کے جو کالج ہیں ان کو آؤٹ سورس کر رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ظاہر ہے آپ پریزیڈنٹ ہیں PPLA کی، تو تحفظات ہیں یا اساتذہ کے جو مسائل ہیں، میں چاہوں گا کہ مختصر وہ بیان کریں، پھر ہم ناظرین سے اجازت لیں گے. یہ جو آؤٹ سورسنگ کی بات ہے یہ 15 سال سے چلی آ رہی ہے. پہلے تو انہوں نے یہ پرانا مسئلہ ہے یا پرانی کوشش ہے؟ جی پرانی کوشش ہے. پہلے انہوں نے بورڈ آف گورنرز بنائے اور اس کے تھرو کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے جو PPLA ہے یہ ڈٹ گئی، اور ہم نے بھرپور ریزسٹنس کی اس بات کو، اور گورنمنٹ کو اپنا فیصلہ جو ہے واپس لینا پڑا. مشرف دور میں بھی یہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے کابینہ سے منظور کروائے کچھ کالجز، اور اس کے بعد پھر وہ کالجز جو ہیں وہ چلے گئے ہمارے ہاتھوں سے. اور پھر اب نیا جو ایک اور انیشیٹو لیا انہوں نے، یونیورسٹیز، کالجز کو یونیورسٹیز بنا دیا، بجائے کہ ان کو نئی یونیورسٹیز بناتے، اور انہوں نے پرانا ہی انفراسٹرکچر رکھتے ہوئے جو کالجز ہیں ان کو یونیورسٹی بنا دیا. اور حالانکہ ایمرسن یونیورسٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو 6000 اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے وہاں پہ، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اور وہ یونیورسٹی میں بھی اتنی انرولمنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. تو یہ سارا اب ان کا وہ سب انیشیٹو ان کے ناکام ہوئے ہیں. اسکولوں میں بھی ناکام ہوئے ہیں، وہ اسکولوں کی پرفارمنس بہت ناقص ہے جو انہوں نے پیف کو دیے تھے، اور بہت بری صورتحال ہے. اور اب بھی جو ان کا نیا سلسلہ ہے وہ جن میں انرولمنٹ کم ہے، جن کالجز کی، اس میں اس کو یہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اور آؤٹ سورس کے مختلف میتھڈس کو یہ دیکھ رہے ہیں، اور جس کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے. اور ہم چونکہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ اٹ بلانگس ٹو پیپل آف پاکستان اور پیپل آف پنجاب، کہ وہ بلڈنگز، وہ انفراسٹرکچر، وہ چیزیں، فرنیچر، وہ سارا کچھ ہم یہی چاہیں گے کہ انہیں بچوں کے لیے ہی اس میں کچھ بنے، چاہے وہ IT ہب بنائیں، چاہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنائیں وہاں پہ، اور کچھ بھی ہو. تو پرائیویٹ سیکٹر کو نہ دیں. بالکل پرائیویٹ سیکٹر جو اس کو ہم دیکھ بھی چکے ہیں. کیا پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کمال کر دیا ہے؟ انہوں نے کون سے نوبل پرائز لے لی ہیں؟ وہ ہمیں کون سے وہاں پہ بڑے کسی گوگل کو ہیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا کہ آج تک پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے کہیں جھنڈے گاڑے ہوں کہیں پہ، چونکہ ان کا سسٹم بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. اس سے زیادہ ہمارے لوگ کوالیفائڈ ہیں، ہمارے اسکول ٹیچرز، ہمارے کالج ٹیچرز زیادہ کوالیفائڈ ہیں. تو گورنمنٹ کو اس سے باز رہنا چاہیے، اور ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے PPLA کو، PPLA کو اور پیرنٹس کو اسٹیک ہولڈر سمجھے، ہم ایک ٹیبل پہ، اور پھر وہ اس طرح کا ہم انہیں کوئی سجھاؤ دے سکتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ آپ کا، ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگر حکومت وقت اس حوالہ سے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ ہماری انشیز صاحب کو اچھی لگی ہوگی. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.